بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 9 ہے۔ آج کا یہ سبق اللہم فحقق لنا هذه المنیہ سے لے کر بضراعۃ الطلب و بضاعۃ العمل تک ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، فحقق لنا هذه المنیہ، آپ ثابت فرما دیں ہمارے لیے اس آرزو کو، وانلنا، اور ہمیں عطا فرما دے هذه البغیہ، اس مقصود اور اس مطلوب کو، ولا تضحنا، اور ہمیں دور نہ فرمانا، عن ظلک السابغ، اپنے سایہ کامل سے، ولا تجعلنا، اور ہمیں مت بنا، مزغتاً، لقمہ، للمازغ، چبانے والے کا، ظالم کا، فقد مددنا، تحقیق ہم نے پھیلا دیا ہے، الیک، آپ کی طرف، ید المسألۃ، سوال کا ہاتھ، وبخعنا بالاستکانۃ لک، اور ہم نے اپنی عاجزی کا آپ کے سامنے اعتراف کیا ہے، والمسکنۃ، اور مسکینی و فقیری کا، واستنزلنا، اور ہم نے نزول طلب کیا ہے، کرمک الجم، آپ کے کرم کثیر کا، وفضلک الذی عم، اور آپ کے اس فضل کا جو سب پر عام ہے، بضراعۃ الطلب، طلب کی عاجزی کے ساتھ، وبضاعۃ العمل، اور امید کی پونجی کے ساتھ۔ یعنی اے اللہ ہمارے لیے اس آرزو کو محقق فرما دے، یعنی اوپر جتنی بھی دعائیں گزری ہیں اور آپ سے اے اللہ مانگی گئی ہیں، ان سب کو ہمارے حق میں شرف قبولیت سے نوازیں، اور وہ سب ہمارے حق میں قبول فرما دے، اور ہمیں جو مطلوب ہیں اور جو ہمارا مقصود ہیں وہ ہمارے لیے اے اللہ مقدر فرما دیں اور ہمیں عطا فرما دیں، اور اے اللہ ہمیں اپنے رحم و کرم سے اور اپنے رحمت کے سائے سے کبھی بھی نہ نکالیں، اور کسی ظالم کے ظلم کا تخت مشق بھی ہمیں نہ بنانا۔ ہم آپ ہی کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم نے آپ ہی کے کرم کثیر اور اس فضل کا نزول طلب کیا ہے جو سب پر عام ہے، درخواست کی عاجزی اور امید کی پونجی کے ساتھ۔ اللہم فحقق لنا هذه المنیہ، فحقق، یہ حقق یحقق تحقیقاً باب تفعیل سے ہیں، ثابت کرنے کے معنی میں آتا ہے، امر حاضر کا صیغہ ہے، یہ اللہ ثابت کر دے ہمارے لیے۔ مجرد میں یہ حق یحق، حق یحق، حقاً سے ہیں، نصر اور ضرب دونوں سے آتا ہے، واجب اور ثابت کے معنی میں۔ هذه المنیۃ، منیہ یہ مفرد ہیں، منا اس کی جماعتی ہیں، منا یہ منا یمنی سے ہیں، منا یمنی من ین، اس کا معنی آتا ہے آرزو کرنا۔ وانلنا، انلنا یہ انال ینیل انالتاً، عطا کرنے کے معنی میں ہیں، بابی افعال سے امر حاضر کا صیغہ ہیں، انال ینیل انالتاً، انل یہ اصل میں ان یلتا، یہ یا متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن تھا، یا کی حرکت کو ماقبل منتقل کیا، پھر دو ساکنین جمع ہوئے، ان میں سے ایک کو حذف کیا تو انل ہوا، نا یہ مفعول بھی کی ضمیر ہیں۔ مجرد میں یہ نالا ینال نیلن سے ہیں، پانے اور حاصل ہونے کے معنی میں آتا ہے، فتح سے۔ هذه البغیہ، بغیہ اس میں دونوں قراتیں ہیں، بغیہ بھی اور بغیہ بھی اور بغیہ بھی، یہ مقصود کو کہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما دے ہماری حاجت، ہمارا مقصد، تو بغا یبغی بغیتاً، یہ مقصد اور حاجت کو کہتے ہیں۔ ولا تزحنا عن ظلک السابغ، تزحنا یہ اضحى یضحی ازحاءً،
یہ بابی افعال سے ہیں، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہیں، ولا تصحنا نہیں مخاطب کا صیغہ ہے۔ تو اے اللہ ہمیں دور نہ فرما دیں۔ تو ازحا یزحی ازحاءً، ازحا الرجل آدمی کا چاش کے وقت میں داخل ہونا، اور ازحا کا معنی ظاہر کرنے کے معنی میں ظاہر کرنے کا بھی آتا ہے، اور ازح اللہ ظلک اللہ آپ کے سائے کو دور کر دے، تو یہاں پر دور کرنے کے معنی میں ہیں۔ مجرد میں یہ ضحیہ یضحا ضحن سے ہیں، ضحاءً سے ہیں، دھوپ لگنا، جیسے سورہ طٰہٰ میں ہے انک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ۔ عن ظلک السابق، ظل یہ سائے کو کہتے ہیں، ظلال اس کی جمع آتی ہے۔ سابق یہ سبغ یسبغ سبوغ سے ہیں، کامل ہونا، سابق اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی مکمل سایہ۔ ولا تجعلنا، یہ تجعلنا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہیں، اس کے معنی دو آتے ہیں، ایک خلق کے معنی میں آتا ہے اور ایک سیرہ کے معنی میں آتا ہے۔ خلق کے معنی میں جیسے سورہ نبا میں ہے الم نجعل الارض مہادا، اور یہاں پر یہ سیرہ یعنی بنانے کے معنی میں آتا ہے۔ ولا تجعلنا، اور ہمیں مت بنا، مزغتاً، مزغہ یہ گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، مزغ اس کی جمع آتی ہیں، فتح سے مزغ یمزغ مزغن چبانے کے معنی میں ہیں۔ فخلقنا المزغۃ عظاما جیسے قرآن میں ہے۔ تو اے اللہ ہمیں نہ بنا مزغتاً لقمہ، للمازغ، مازغ یہ اسی مزغہ یعنی مزغ یمزغ مزغن سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، چبانے والا، یعنی کسی ظالم کے لیے ہمیں لقمہ نہ بنا۔ فقد مددنا، مددنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، مد یمد مدن لمبا کرنا اور کھینچنا، یہاں پر پھیلانا مراد ہے، دست سوال دراز کرنا۔ ید، ید کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی اس کا نعمت اور احسان کا آتا ہے، تو نعمت اور احسان اگر معنی ہو تو پھر اس کی جمع ایادی آتی ہیں، اور ایک معنی اس کا ہاتھ کا آتا ہے، تو ہاتھ کے معنی کی صورت میں اس کی جمع پھر عائد آتی ہیں، عائدی۔ تو یہاں پر ید یعنی ہاتھ مراد ہے۔ مسئلہ یہ سأل یسأل سوالاً اور مسئلتاً مصدر ہیں سوال کے معنی میں، تو سوال کا ہاتھ ہم نے آپ کی طرف پھیلایا ہے، دست سوال دراز کیا ہے۔ وبخعنا، بخع یبخع بخوعاً بخاعتاً بخعاً، اس کا معنی آتا ہے مطیع فرما بردار ہونا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہیں، اس کے صلے میں اگر با آ جائے تو پھر یہ اعتراف کے معنی میں آتا ہے، اور بخع نفسہ ہلاک کرنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تو یہاں پر اعتراف کے معنی میں ہے۔ استکانہ، استکانہ اس کے بارے میں دو قول ہیں، یا یہ مصدر ہیں بابی استفعال کا، اور یا یہ مصدر ہیں افتعال کا۔ تو استفعال کا مصدر اگر ہو تو پھر تو یہ استقوان ہونا چاہیے تھا، تو اصل میں یہ استقوانن تھا، استقوانن۔ پھر واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن تھا، واو کی حرکت کو ما قبل منتقل کیا، پھر دو ساکنین جمع ہوئے، ان میں سے ایک کو یعنی واو کو حذف کیا اور اس کے عوض میں آخر میں تا لگا دی، تو استکانہ بن گیا، استفعال۔ اور اگر یہ افتعال سے ہو تو پھر سین جو ہے وہ نفس کلمے کا ہوگا اور تا زائد ہوگی، تو استکانہ، اور آخر میں جو تا ہے یہ تا وحدت کے لیے ہوگی، تو استکانتن، یہ پھر افتعال کے وزن پر بن سکے گا۔ لیکن پہلا قول استفعال کا، جس کی صورت میں اس کا اصل مادہ وہ کون کا ہوتا ہے، کاف و نون کا، تو وہ زیادہ راجی ہیں، اس لیے کہ قرآن میں وَمَسْتَكَانُوا اس کا ماضی مستعمل ہے، تو اگر یہ افتعال سے ہوتا تو وَمَسْتَكَنُوا ہوتا۔ والمسکنۃ، مسکنہ یہ مسکینی اور فقیری کو کہتے ہیں، سکونہ یسکن سکانتن سے مسکین و فقیر ہونا۔ واستنزلنا کرمک الجم، استنزال یہ نزول، طلبی نزول،
یعنی نزل ینزل نزول اترنا، اور سین چونکہ طلب کے لیے آتا ہے استفعال کا، تو یہاں پر نزول کی طلب مراد ہے۔ وَاسْتَنزَلْنَا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ہم نے نزول کی طلب کی ہیں، کرم کا، کس چیز کی نزول کی؟ کرم، کرم یکرم کرمن کرامتن، یہ بابی کرومہ سے ہیں، فضل و شرف کے معنی میں ہیں۔ الجم، جم یجم جمن سے بہت زیادہ ہونا، کثیر ہونا، تو آپ کے کرم کثیر کا ہم نے طلب کیا ہے، اس کے نزول کا ہم نے طلب کیا ہے۔ وَفَضْلَكَ الَّذِي فضل يفضل فضلا، زیادہ ہونا یا فضل کا ہونا۔ عم یعم عمن، عموماً کسی چیز کا عام ہونا، یعنی وہ فضل جو سب پر عام ہے۔ بزراعت طلب، زراع یہ زرع یزرع زراعتن، عاجزی کو کہتے ہیں، باب فتح سے استعمال ہے۔ طلب یہ مصدر ہیں، طلب یطلب طلبا، تو طلب کی عاجزی کے ساتھ۔ وبضاعت العمل، یہ بضاع یہ سرمایہ کو کہتے ہیں، پونجی کو کہتے ہیں، قرآن میں ہیں وَهَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، جمع اس کی بضائع آتی ہیں۔ عمل یہ امید کو کہتے ہیں، اعمال اس کی جمع آتی ہے، تو امید کے پونجی کے ساتھ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق یعنی عبارت مذکورہ کا ترجمہ، اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق آپ نے بغور سنے ہوں گے، اور اس کو انشاءاللہ آپ اپنی کاپیوں میں نوٹ بھی کریں گے، اور مزید اس کی مثالیں بھی تلاش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں، ملاقات ہوتی ہے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔